اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ پہلے اس خطبے میں بھی اپنے نفس خطا پکار اور عاصی کو اور پھر آپ تمام مؤمنین اور مسلمین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تقوی اختیار کریں، وہ منحصر راہ جو اس دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب ہے اور راحتی کا سبب ہے، وہ راہ درست اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ روزہ ولادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ اور احادیث متعدد ہیں۔ میں ذہن میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان احادیث میں سے کس کو آپ کی خدمت میں وقت کم ہے تو کوشش کروں گا کہ ان میں سے بہتر ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ متعدد ہیں امام رضا علیہ السلام کی احادیث۔ اس میں سے ایک شخص معروف ہے اور اس حدیث کے اندر جو میں انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے زمانے کے لیے، اس میں پیغام ہے، اور شخص ہے ابن سکیت، کہ جس کی تعریف ابن خلقان اور بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ بہت بڑا عالم تھا اور مامون عباسی کے دربار میں ہوا کرتا تھا۔ امام کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا کہ لماذا بعث اللہ موسیٰ بن عمران بالعصا ویدہ البیضاء وآلت السحر۔ خداوند متعال نے موسیٰ بن عمران کو عصا اور ید بیضاء اور آلات سحر کیوں عنایت کیے؟ وبعث عیسیٰ بآلت الطب، اور عیسیٰ کو طب میں وہ مقام عنایت کیا۔ وبعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی جمیع الانبیاء بالکلام والخطب، اور ہمارے پیغمبر کو علم کلام کے ساتھ اور علم خطابہ کے ساتھ مزین کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ بعث موسیٰ، خداوند متعال نے موسیٰ کو ان آلات کے ساتھ مبعوث کیا۔ کیوں؟ کان الغالب علی عصرہ السحر، اس زمانے میں سحر غالب تھا، تو خداوند متعال نے اپنی حجت کو اس شے کے ذریعے سے جو ان کے نزدیک بہت معنی رکھتی تھی ان پر غالب کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں اپنا اس مورد کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو غالب تھا، اس زمانے میں مشکلات جو تھیں وہ طب کی تھیں، تو خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ کو طب کے ساتھ کہ وہ ابرص اور اکمہ کو اور وہ جو مر گیا ہوتا تھا اس کو بھی زندہ کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ، ان کو خطب اور کلام اور قرآن عنایت فرمایا، کیونکہ اس زمانے کے اندر گفتگو اور کلام اور خطابہ کا زمانہ تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ ابن سکیت کہتا ہے کہ فقال ابن السکیت تاللہ ما رأیت مثلک قط۔ جب یہ جواب سارے سنے ہیں نا تو امام کو مخاطب کر کے دربار میں کہتا ہے میں نے تجھ جیسا شخص نہیں دیکھا جس نے ایسے مطالب بیان کرے۔ پھر ایک اور جملہ بولتا ہے، فَمَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ الْيَوْمِ، آج کے زمانے میں، یعنی بعد از بعثت پیغمبر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آج کے زمانے میں اب حجت کیا ہے؟ ان کے زمانے میں تو طب تھی یا سحر تھا یا کلام تھا، آج کے زمانے میں کیا ہے؟ امام اس کا بھی جواب دیتے ہیں، قال العقل، آج کے زمانے میں کیا ہے حجت؟ عقل ہے۔ کیوں؟ یعرف بہ الصادق علی اللہ، کہ عقل کے ذریعے سے تجھے پتہ چلتا ہے کون اللہ پر سچ بول رہا ہے، فیصدقہ، پھر تم اس کی تصدیق کرو، والکاذب علی اللہ، تجھے عقل کے معیار سے پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، فیکذبہ، اور اس کی جا کر تم تکذیب کرو۔ تو ابن سکیت کہتا ہے، میں ابن سکیت پتہ نہیں آپ کیونکہ بہت زمانہ ہو گیا نام نہیں سنا ہوا آپ لوگوں نے، بہت بڑا عالم دین تھا، ابن خلقان جیسا بندہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ جب امام نے یہ جواب دیا نا، کہتا ہے ھذا واللہ هو الجواب،
یہی تو جواب ہے جو آپ نے عنایت کیا اس بات کا. امام رضا علیہ السلام ان کے جو مناظرات ہیں اور جو مناظرات نقل ہوئے ہیں اور جاسلیک کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ اور متعدد لوگوں کے ساتھ جو طلاب ہیں ان کو جا کر ان علمی ابحاث کو, کیونکہ ایک ایک حدیث ہی اس کی کافی دیر کے لیے کہ اس کی بندہ وضاحت کرے. ان میں سے ایک ایسا بندہ بھی تھا جو مسلمان تھا جس کا نام ہے علی ابن محمد ابن الجہم. علی ابن محمد ابن الجہم, اس کے ساتھ امام کا مناظرہ ہے. یہ شخص آ کر امام کے حضور میں, جب امام نے جاسلیک کے ساتھ, نصارہ کے ساتھ, مجوسیوں کے ساتھ, سابعین کے ساتھ, جب دربار عباسی کے اندر سب کے ساتھ مناظرہ کیا ہے, سب کو شکست دی ہے, تو اس کے بعد یہ شخص اٹھا ہے اور امام سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو تمام انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں, یعنی لیکن انبیاء تو معصوم نہیں ہیں. اس کے اوپر آیات پڑھتا ہے, یعنی انبیاء کو غیر معصوم سمجھنے والے اس زمانے میں بھی تھے. اگر اب کوئی بولتا ہے نا تو آپ تعجب کرتے ہیں, تو یہ چیز اس زمانے میں بھی موجود تھی اور انہوں نے اسی آیت قرآنی کو محل شاہد قرار دیا جس کو آج یہ محل شاہد بنا رہے ہیں. تو ابن سکیت کہتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں انبیاء معصوم ہیں, جبکہ خداوند متعال کہہ رہا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, خداوند متعال کے حضور میں آدم نے کیا کیا؟ گناہ کیا. تو گناہ گار تھا, اصلی راستے سے بھٹک گیا. یہ علی ابن محمد جہم کہہ رہا ہے. ایک یہ آیت بیان بولتا ہے اور پھر دوسری حضرت یونس کے متعلق کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. وَظَنُّون یعنی وہ مچھلی والا, جب وہ ناراض ہو کے گیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ مجھ پر قادر ہی نہیں ہے. اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ گناہ گار نہیں ہوتا حضرت, وہ کافر ہوتا ہے. تو یہ ثابت کر رہا تھا علی ابن محمد جہم کہ خدا نخواستہ حضرت یونس لن نقدر علیہ, خدا میرے پہ قادر ہی نہیں ہے, یہ ترجمہ کر رہا تھا. پھر تیسری آیت بولتا ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا, یہ حضرت یوسف کا واقعہ کہ زلیخا نے قصد کیا تھا کہ یوسف کے ساتھ یہ کام کرے, وَحَمَّا بِهَا, یوسف نے بھی وہی قصد کیا تھا خدا نخواستہ, یعنی یوسف نے بھی وہی قصد کیا ہوا تھا جو زلیخا نے کیا تھا, یعنی نبی وہ فعل حرام کا قصد کیا ہوا تھا. یہ تیسری آیت. پھر چوتھی آیت کہتا ہے وَظَنَّ داؤد انما فتناہ, داؤد نے یہ گمان کیا کہ ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا, فاستغفر ربہ. تو اس کے لیے یہ قصہ بتایا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم انشاءاللہ پہنچ پائیں گے یہ 15 منٹ میں یہ سارا اگر مناظرہ ہم کور کر پائے تو, کہ حضرت داؤد نماز پڑھ رہے تھے تو اتنے میں شیطان ایک پرندے کی صورت میں حضرت داؤد کے سامنے آیا. تو حضرت داؤد اپنی نماز توڑ کے اس پرندے کو دیکھنا شروع ہوئے. وہ پرندہ چھت پہ گیا, حضرت داؤد بھی چھت پہ چلے گئے. جب چھت پہ گئے تو ہمسائے کے اندر جو ہے نا ایک خاتون تھی, نہا رہی تھی. حضرت داؤد نے اس خاتون کو دیکھا, اس کے خدا نخواستہ عاشق ہو گئے. اس کا جو شوہر تھا وہ اس کا سردار تھا فوج کا. تو حضرت داؤد نے یہ پوری کی پوری پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے جو جنگ پیش آ رہی ہے اس کے اندر اس فوجی کو آگے آگے بھیجا جائے تاکہ یہ مارا جائے, بعد میں اس کی بیوی سے میں نکاح کروں. تو یہ محل شاہد بنا رہا تھا وَظَنَّ داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ, پھر اس نے اللہ کے حضور میں معافی مانگی. یہ 4 آیت. اور پھر پیغمبر کے متعلق کہتا ہے کہ پیغمبر کو کہا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ, تو چھپا کے بیٹھا ہوا تھا اپنے اندر, مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, جس کو اللہ نے بعد میں واضح کیا. کیونکہ زینب بنت جحش جو تھی اس کے متعلق یہ ہے یہ آیت کہ پیغمبر نے بھی خدا نخواستہ کیا کیا ہے, گناہ کیا. تو ہم انکار کرتے ہیں بما ہوا امت, انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں. تو وہ سمجھتا تھا کہ انبیاء معصوم نہیں ہے, اور یہ 5 آیات
سر دربار امام رضا علیہ السلام کے حضور میں پیش کرتا، کہتے ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ تو امام سب سے پہلے کا جواب دیتے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو تو نے آیت حضرت آدم کے متعلق یہ پڑھی ہے، آدم بہشت میں تھے، گناہ اور ثواب کا تصور بہشت میں نہیں ہے، وہ بہشت تھی، وہ جو لغزش ہوئی تھی اولاً تو وہ گناہ نہیں تھا، وہ ترک اولا تھا۔ اس کو آپ کو پنجابی زبان میں جسے کہتے ہیں اس فلاں سے چوک ہو گئی ہے، یعنی یہ ڈنڈا ادھر سے ادھر رکھنا تھا یا یہ گلاس ادھر سے ادھر رکھنا تھا، اس کو ادھر سے بھی رکھنے کا طریقہ ہے، ادھر سے گھما کے رکھنے کا بھی طریقہ ہے، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ اولا کیا ہے کہ اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دیا، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ انبیاء سب سے بہتر اولا طریقہ اختیار کرتے، پہلے ادھر سے ادھر رکھنا بھی کوئی حرام تو نہیں ہے نا، ادھر سے میں لا کے ادھر رکھ دوں تب بھی تو کوئی حرام، لیکن اولا تو یہی ہے نا کہ عقل مند آدمی سیدھی چیزیں سیدھا اس جگہ سے اٹھا کے ادھر رکھ دے۔ تو لغزش جو چوک ہو گئی تھی اور وہ بھی بہشت میں ہوئی تھی، اور بہشت دار ابتلا نہیں ہے، دار امتحان نہیں ہے، دار امتحان کیا ہے؟ زمین، اور وہ جو خداوند متعال کسی کی عصمت کا تقاضا کرتا ہے وہ زمین پر ہے، بہشت میں نہیں۔ اور خداوند متعال نے جب حضرت آدم کو بھیجا تو کہا ان اللہ اصطفی آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، خداوند متعال نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر چن لیا ہے۔ یہ آیت امام نے سر دربار حضرت آدم کی عصمت پر پڑھی ہے۔ اب کوئی آ کے حضرت آدم کی عصمت کا انکار کرے تو دیکھ لو حضرت امام رضا علیہ السلام کا مرید نہیں ہو سکتا وہ۔ دوسرا حضرت یونس کے متعلق جو تم کہہ رہے ہو، کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ یونس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ لن نقدر علیہ، کہ خدا اس کے اوپر قادر نہیں ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ جب وہ اس صورتحال سے اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ خداوند متعال اس کو چھوڑ کر جانے سے مجھ پر سختی نہیں لے کر آئے گا، نہیں کہ خداوند متعال ان پر قادر نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی قدرت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، گناہگار نہیں رہتا۔ تم تو پیغمبر کی طرف کفر کی نسبت دے رہے ہو۔ یہ دوسری سوال کا جواب۔ اور تیسرا حضرت یوسف کے متعلق جو تو نے یہ کہا لقد حمت بہ وہم بہا، کہ زلیخا نے قصد کیا تھا یوسف کا کہ اس کے ساتھ زناکاری کرے، وہم بہا، اور یہ ترجمہ کر رہے ہو کہ یوسف نے بھی یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، تمہاری طبیعت صحیح ہے۔ دوسرے لفظوں میں حضرت یوسف نے یہ ذہن میں قصد کر لیا تھا کہ اگر اس نے یہ کام میرے ساتھ کیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اگر اس نے یہ میرے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی اور آگے بڑھی تو میں اس کو مار دوں گا۔ ہرگز حضرت یوسف کا قصد زناکاری والا نہیں تھا، اور اس کے اوپر شاہد امام لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں تبھی تو خداوند متعال فرماتا ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح سے ہم نے یوسف سے فحشاء اور زناکاری کو دور کیا، اور سو سے مراد قاتل، اس قاتل کرنے کے امر کو ہم نے حضرت یوسف سے دور کیا ہے۔ یہ شاہد لے کر آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یہ جو تم نے جعلی قصہ بنایا ہوا ہے حضرت داؤد کے متعلق، یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، فرماتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ صورتحال یہ تھی کہ حضرت داؤد نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میرے سے زیادہ حکیم اور میرے سے سمجھدار خدا نے آیا خلق بھی کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی اترا لیا اپنے آپ پر کہ میں قضاوت میں سب سے آگے بڑھ کر ہوں۔ تو خداوند متعال نے 2 فرشتے بھیجے حضرت داؤد کے پاس۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ اگر سمجھیں صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ 2 فرشتے بھیجے جب حضرت داؤد نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرنی شروع کی، اور تو ایک نے کہا کہ یا داؤد یہ میرا بھائی ہے، میرے پاس 1 بھینس ہے، اس کے پاس 99 بھینسیں ہیں، اب یہ میرے سے لڑ کے میری وہ 1 بھینس بھی میرے سے لینا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری قضاوت کریں اور مجھے اس مشکل سے نکالیں۔
اب حضرت داؤد نے نہ اس سے گواہ مانگا نہ کچھ، فوراً فیصلہ کر دیا کہ یہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے، 99 بھینسیں بھی لے بیٹھا ہے، تیری ایک بھینس بھی ہاتھ سے لینا چاہتا ہے تیرے سے۔ نہ اس سے کوئی گواہ مانگا اس کے بھائی سے، نہ کوئی قضاوت کی، ابھی سر اٹھایا ہی ہے تو سیدھی قضاوت دبا دی۔ یہ چیز تھی، یہ ترک اولا حضرت داؤد سے ہوا، اگرچہ کہ قضاوت حتمی نہیں کی تھی، کہ قضاوت حتمی ہوتی ہے نا، جیسے کہ اب یہ ہو گیا اس کو انجام دے دو، یہ قضاوت حتمی حضرت داؤد نے انجام نہیں دی، لیکن یہ شروع میں ہی بدون گواہ مانگے کہ قضاوت کر دینا یہ ترک اولا تھا۔ اس واسطے حضرت داؤد نے اللہ کے حضور میں استغفار کیا اور خداوند متعال سے معافی مانگی کہ میں نے قضاوت کے تمام امور کو انجام دیے بغیر قضاوت کیوں کی، اور خداوند متعال نے حضرت داؤد کو معاف فرمایا۔ اور وہ جو جیلی قصہ تم بنا کے بیٹھے ہو اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے لوگوں میں یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا، یا جسے کہتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی تھی یا طلاق ہو جاتی تھی، وہ دوبارہ شادی نہیں کیا کرتی تھی۔ تو اسی طرح سے اوریہ نام کا کہ جو حضرت داؤد کے زمانے کے اندر وہ جو سپہ سالار تھا، وہ جنگ کے اندر مارا گیا، اس کی بیوی عدہ میں تھی، جب اس کی عدت تمام ہوئی تو حضرت داؤد نے اس کی بیوی سے شادی کی، لیکن لوگوں کے ذہن میں وہی ہندوانہ رسمیں، جیسے آپ کے ہندوؤں میں بھی ادھر جو ہندوستان ہے اس میں بھی اس قسم کی رسمیں کہ عورت سے شادی ہو جائے، اس کے بعد پہلے زمانے میں تو اس کے ساتھ ستی کر دیا کرتے تھے، جلا دیا کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے وہ ستی کی رسم انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے، ان کا مذہب تو وہی کہتا تھا کہ وہ ساتھ ہی جلا دیا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے بچپن کے زمانے میں کسی خبریں آیا کرتی تھی کہ فلاں ہندو مارا گیا تو ساتھ اس کی بیوی اس کے ساتھ نا وہ جو اس کی چتا ہے، چتا کہتے ہیں لذر کے، اس کے ساتھ وہ جلنے کے لیے، ہم حیران کن تھی وہ خبریں۔ اس کے بعد ہندوستان میں قانون بنا کہ نہیں، عورت کو کبھی بھی اس کے ساتھ جلانا نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں اس قسم کی باتیں تھیں اور لوگوں کے دماغوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ عورت کا جب شوہر مر جائے تو اس کے بعد اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت داؤد اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو حضرت داؤد نے عدہ اس عورت کی پوری ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن لوگوں کے ذہن میں کیونکہ وہ غلط رسمیں موجود تھیں، انہوں نے حضرت داؤد کے متعلق غلط مطالب کو رواج دیا، اور تمہارے علماء نے وہ باتیں اٹھا کر تمہاری کتابوں کے اندر لکھ دی۔ حضرت داؤد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں جب یہ امام نے یہ استدلال کیا، اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا، کہتے تم حضرت داؤد کے متعلق ایک نماز میں کوتاہی کی بات کرتے ہو، کہ نماز پڑھ رہے تھے کہ پرندے کو دیکھا تو نماز توڑ دی، اور پھر جا کے چھت پر گئے اور ساتھ والی عورت کو دیکھا، اور پھر اس کے ساتھ ایسی منافقت کی کہ اس کے شوہر کو بھیج دیا جنگ پر تاکہ وہ مر جائے، اور پھر دل میں یہ چیزیں رکھی آیا انبیاء کے ساتھ ایسے پسترین افعال تم نسبت دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اور پھر پیغمبر کے متعلق جو آخری مطلب تھا کہ ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد، کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، کہ تو اپنے دل میں چھپا کے بیٹھا تھا، یعنی ایک شادی شدہ خاتون کے متعلق وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، خداوند متعال نے اس دنیا میں پیغمبر کو ان کی جتنی بیویاں تھیں ان سب کے نام بتلا دیے تھے، ان میں سے زینب بنت جہش جو زید جو ان کا منہ بولا بیٹا تھا، وہ بیوی بھی، وہ بھی جو اس کی بیوی تھی وہ بھی تھی، لیکن پیغمبر اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن پیغمبر کو پتا تھا، تخفی فی نفس کا اخفا کیا ہوا تھا امام پیغمبر نے۔ لیکن جیسے ہی وہ ان کی آپس میں جھگڑا ہوا ہے تو اس جھگڑا جیسے ہی بڑھا ہے، پیغمبر نے پوری کوشش کی کہ وہ جھگڑا نمٹ جائے اور وہ زینب جو پیغمبر کا منہ بولا بیٹا ہے اس کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا، اس نے طلاق دی، عدت پوری ہوئی، بعد میں پیغمبر نے آ کر اس کے ساتھ شادی کی، لیکن لوگوں کے دلوں میں پھر بھی وہی چیز تھی جیسے حضرت داؤد کے زمانے میں تھی کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عملاً بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ خداوند متعال نے اس روش کو ختم کیا۔ تو یہ آیت اس کے حضور وہ ہے نہ کہ پیغمبر نے کوئی فعل حرام اور گناہ کیا تھا، وہ تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، تو نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہوا تھا جو اللہ نے واضح کر کے بتا دیا۔ نہیں ہے کہ خدا پیغمبر نے اللہ کے حضور میں کوئی گناہ کیا تھا۔ جب یہ پانچوں آیات کا سر دربار جواب لے لیتا ہے علی ابن محمد جان، تو سر دربار رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر جس طرح سے آپ ایمان رکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام پر، اقرار بے
امامت امام رضا علیہ السلام انجام دیتا ہے. امام رضا علیہ السلام بلند مقام ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور جب بھی میں ان کلمات کو سوچتا ہوں میں خود حیران ہوتا ہوں. بھئی امام صادق پتہ کون ہے؟ خود امام صادق کو ذرا سوچو. آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی مطالب ہیں پیغمبر کے ذریعے سے ان سب کا خلاصہ ہم تک پہنچا. پھر پیغمبر کے بعد اور علی مرتضیٰ اور حسن حسین نے جو بھی بیان کیا وہ سب کے سب کو کھولنے والے امام صادق علیہ السلام. ہماری ماں جب ہم بڑے ہو رہے ہیں نا تو ہمارے کان میں جو سب سے پہلے بات کہتے ہیں تم کون ہو؟ تم جعفری ہو. تمہارا مکتب کون سا ہے؟ مکتب جعفر ابن محمد صادق ہے. یہ امام کہ جنہوں ان انبیاء کی سب کی چیزوں کو سنن کو روشن کر دیا، وہ اپنے فرزند امام موسیٰ بن جعفر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے موسیٰ بن جعفر تیری صلب میں عالم آل محمد ہے. عالم آل محمد. بعض اوقات کہتے ہیں فلاں مکتب کا عالم، فلاں فرقے کا عالم. نہیں، یہ کون ہے؟ تیرے صلب میں عالم آل محمد ہے. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. امام صادق آگے فرماتے لعلہ ادرکتہ، کاش میں اسے درک کر پاتا. لعلہ ادرکتہ. میں جمعہ میں وقت بالکل 2-3-4 منٹ آخری ہیں. ان کلمات کو کھولنا ایک عالم ہے. ان کلمات کے اندر مطالب پورے ایک ایک امام رضا علیہ السلام کا جو مناظرہ ہے، علمی مطالب اور آج کل کے زمانے کے جو حالات ہیں ان کے اندر روشنی موجود ہے. مطالعہ کریں ان کو. امام حضرت جو آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شرازی نے اس کے اوپر ایک مختصر سی کتاب لکھی ہے، لیکن کافی نہیں ہے، ترجمے کے طور پر کافی ہے کہ وہ مناظرات امام رضا علیہ السلام کو اب دیکھیں. بہرحال وقت کم ہے. جو مطالب ضروری بیان کرنے ہیں ان میں سے ایک مطلب وہ یہ کہ ہمارے جو ہے پارا چنار کے اندر آج سے 1 مہینہ پہلے چند اساتید قتل ہو گئے، اور کتنے 10 یا 11 8 جو ہے اساتید قتل ہو گئے. پاکستان کے جو عمومی آخری حالات، جو سیاسی حالات ہوئے ہیں، ان کے اندر جیسے لگتا ہے کہ ان کا قتل بالکل خاموشی کی طرف چلا گیا ہے. نہ کسی تنظیم نے، نہ کسی ایجنسی نے، نہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو یہ جو حالات لاہور کے اندر یا باقی جگہوں کے اوپر تشویش اٹھی تھی، ان مظاہروں کی جو پارا چنار کے اندر جو لوگوں نے اظہار کیا تھا ان کی تصویروں کو اپنے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن ان پارا چنار کے لوگوں کی آواز کو سنا نہیں گیا. جیسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے شہری ہی نہیں تھے. لوگوں کے اندر سخت تشویش پائی جاتی ہے. مومنین کے اندر ان لوگوں کے لیے سخت تشویش پائی جاتی ہے. حکومتی اداروں کو چاہیے کہ نظم کو اپنے اندر لے کر آئیں. لوگوں کے اندر اتنا فشار اور استبداد کا اظہار نہ کریں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا جار السلطان حانت الدولہ. جب سلطان، جب بادشاہ جور کرنا شروع کرے تو حکومت کی اہانت ہوتی ہے، رسوا اور ذلت میں پہنچ جاتی ہے. آپ رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے اگر لوگوں کی آواز کو آپ نہیں سنیں گے. لوگوں کی آواز کو سنیں. لوگ مشکل حالات کے اندر ہیں. اور پھر پاکستان ایک مختلفۃ العقیدہ لوگوں کا ایک مجموعہ اور ملک ہے. اس کے اندر ہارمنی کے ساتھ رہنا، کلمات کی ادائیگی میں احتیاط سے کام لینا، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور اس کو پورے طریقے سے قانون کے ذریعے سے جو آئین ہے پاکستان اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن قانون کیا ہے، ادھر آئین کیا ہے، تو مذاق بن گیا ہے. احسن باکسر نامی شخص ہے، وہ آ کر امام زمان علیہ السلام کے حضور میں بدترین بکواسات کرتا ہے. بدترین بکواسات کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کا منہ کو بند کرنے والا نہیں ہے. دوسرے مومنین کو بھی کہوں گا اگر اس قسم کی پوسٹیں اگر آپ کے پاس آتی تو اس کو آگے شیئر مت کریں. اہانت کو تشیع کا باعث نہ بنے. یہ فحشا جو اس نے منہ سے بولی، بکواس کی ہے، فحش گوئی کی ہے، اس کو اشاعہ نہ کریں.
یہ بندہ شخص معنی ہی نہیں رکھتا تھا. اگر اسی وقت بھی قانون حرکت میں رکھتا تو کوئی ضرورت نہیں تھا جو اتنا دور کوئی واقعہ ہوا ہے تو میں بھی یہاں پر بیٹھ کر, اور لیا میں بھی ہمارے دوست, دوسرے علاقوں میں ہمارے دوست نماز ہائے جمعہ میں اس کے اوپر گفتگو کرتے. اگر وہاں کا ایک تھانے دار اٹھ کے اس بندے کے منہ کو تھوڑا سا لگام دے دیتا, اس کو 2 دن آ کر بٹھا, ادھر تو جناب کوئی ہوتی نہیں بات, اٹھا کر لے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے. میں بھی اس پارٹی میں نہیں ہوں, میں وہ کیا ہو گیا ہے, وہ جاتے ہیں وہ بڑے بڑے سیاسی حضرات ان کو لے جاتے ہیں, کوئی آدھا گھنٹہ نہیں بٹھاتے, یا ان کو کوئی پتہ نہیں ان کو وہی نازل ہوتی ہے, وہ فوراً پریس کانفرنس کرتے ہیں, پریس کانفرنس میں ہر چیز سیدھی ہو جاتی ہے. تو ان کو کیوں نہیں لے کے جاتے, ان کو لے جاؤ نا, ان سے بھی پریس کانفرنس کرواؤ. اتنے لوگوں کے دل کو انہوں نے ناراحت کیا ہے. احسن بکسر اس قسم کے اور بھی چند ایک ذاکرین ہیں جو آتے ہیں, آ کر منہ سے جو ہے نا وہ ایسی ایسی بکواس کر دیتے ہیں, کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہوتا. ہمارے نشان صاحب اور ان باقی افراد ان کے لیے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر جو ہے وہ ایف آئی آر کرا رہے ہوتے, کبھی ادھر ایف آئی آر کرا رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی ان کو منہ بند کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اور قانون تو کوئی حرکت میں آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو یہ قانون کی پاسداری ضروری ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, آئین کے مطابق عمل کیا جائے. خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال پاکستان کی اور پاکستان کی جمہوریت کی اور پاکستان کی آزادی کی اور اس خطے کے مسلمانوں کی حالات کی بہتری فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات پڑھیں بر محمد و آل